लाहौर में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, जौहर टाउन बम धमाके से लरज़ उठा। धमाका खेज मवाद कार में नहीं मोटरसाइकिल में नस्ब था। हुकाम को फैसला करने में 10 घंटे लग गए। धमाके से बाप बेटे समेत 3 अफराद शहीद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 15 से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल था। करीब मौजूद घर जुज़वी तबाह, कई मीटर तक घरों में खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके की जगह पर 3 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। करीब खड़ी गाड़ियां तबाह। धमाके के वक्त स्कूल के बच्चे भी गुजर रहे थे। पुलिस एहलकार और हामला खातून समेत 25 अफराद जख्मी हुए। वजीर आला पंजाब की जिला अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। कहा, धमाके में मुलविस कोई मुजरिम नहीं बचेगा, जानी और माली नुकसान की तलाफी की जाएगी। लाहौर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र किया गया है। दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। FIR का मतन, मशकूक गाड़ी का मालिक हाफिजाबाद से गिरफ्तार। गाड़ी 2 साल पहले ओपन लेटर पर फरोख्त की गई थी। गाड़ी की नाकों से गुजर कर पहुंचने की फुटेज भी सामने आ गई। नीली शलवार कमीज में मलबूस मशकूक शख्स धमाके से आधा घंटा कबल गाड़ी खड़ी करके गया। तहकीकाती इदारों ने गाड़ी के इंजन का कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया। IG पंजाब कहते हैं, पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट के घर को निशाना नहीं बना सके। नाकाबंदी न होती तो हमला आवर आगे भी जा सकता था। लाहौर धमाके जैसे मजीद हमलों का खतरा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अफगानिस्तान पर पॉलिसी दुरुस्त करने तक खतरा रहेगा। ऐवान में बताया जाए अफगानिस्तान पर हमारी पॉलिसी क्या है। अफगान पॉलिसी पर अपोजिशन की राय भी ली जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी लाहौर धमाके की मजम्मत। अमन व अमान पर इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ाने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर इजहार इत्मीनान। इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी और सिक्योरिटी हुक्काम शरीक हुए। भारतीय ट्राइका, मोदी, डोवल और अमित शाह की कश्मीर पॉलिसी फेल। मकबूजा कश्मीर के ज़िले इंतखाबात, सरमायाकारी का हुसूल, कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कुचलने की ख्वाहिश, हर महाज पर मुंह की खाई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने घुटने टेक दिए। मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों की APC बुलाने पर मजबूर। घमंडी मोदी कश्मीरी रहनुमाओं के साथ आज एक ही मेज पर बैठेगा। मोदी सरकार कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल करके नए इलेक्शन करवा सकती है। भारतीय मीडिया की पेशगोई। सेनेट का भारत से मकबूजा कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा। कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली फौरी वापस लेने के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सुहरवर्दी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से जमा करवाई गई थी, जिसमें कहा गया, भारत सियासी कैदी फौरी रिहा, अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश तर्क करे। करारदाद भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक़ तलब करदा इजलास के तनाजुर में पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम गैर मुल्की दौरे। सिपह सालार की तुर्की के वज़ीर दिफा अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अफ़गान मुफ़ाहमती अमल में पेशरफ़्त और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक तुर्क ताउन के अमन पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, इलाकाई अमन, तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा, चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटना वक्त की ज़रूरत है। अज़रबैजान की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया गया।
پہلی چیز تو جو فیٹف کے اندر ہوتا ہے وہ ایک کانفیڈینشیل طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں بتاؤں کہ کیا اور کس طرح گفتگو ہوتی ہے، مگر یہ بات ضرور واضح ہے کہ جو شرائط تھیں اس پہ اکثر پاکستان نے کمپلائنس کی ہے۔ پاکستان نے فیٹف شرائط پر زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر مملکت خارجہ برائے جنوبی ایشیا و دولت مشترکہ لارڈ طارق احمد کی ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا فیٹف میں بحث خفیہ رکھی جاتی ہے، فیٹف شرائط پر مکمل عمل درآمد سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ نواز شریف کو پاکستان واپس بھیجنے کے سوال پر لارڈ طارق احمد نے واضح جواب سے معذرت کر لی، بولے انفرادی کیس پر بات کرنا غیر مناسب ہوگا۔ عمران خان ایٹمی پروگرام کے رکھوالے نہیں، ایٹمی پروگرام پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ یہ نہ ہوتا تو مسئلہ کشمیر کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے۔ مریم نواز نے ریپ سے متعلق بیان کو وزیر اعظم کی مجرمانہ سوچ قرار دے دیا، کہا عمران خان کو شرم آنی چاہیے۔ کہتی ہیں نواز شریف کو انصاف ملنے کی ضمانت دیں تو شام کی فلائٹ سے واپس بلا لیں گے۔ موٹر ویز اور ایئرپورٹ کو گروی رکھنے کا حق نہیں، کنٹینر پر چڑھ کر بولتے تھے۔ 200 ماہرین کی ٹیم ہے۔ چوتھا بجٹ تیسرے وزیر خزانہ نے پیش کیا، کیا یہ ہے ٹیم؟ مریم کی لاہور دھماکے کی مذمت، کہا پولیس اہلکار بھی قوم کے ہی بیٹے ہیں۔ مریم نواز نے نواز شریف کی بیماری کا بھانڈا پھوڑ دیا، یعنی انہیں کوئی بیماری نہیں، عدالتوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا، سب ٹھیک ہونے کی شرط یہ ہے کہ جج اور فیصلے ان کی مرضی کے ہوں، چوری معاف اور انہیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا، 1 جولائی سے ٹیکس اقدامات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا اعلان، کہا ٹیکس معاملات پر تمام فریقین سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماضی میں ٹیکس چور ٹیکس نوٹس نظر انداز کر لیتے تھے، اب FBR کے نوٹسز نظر انداز کرنے والوں کو نقصان ہوگا۔ بجٹ میں 383 ارب کی بجائے 264 ارب کے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے ذریعے مختلف شعبوں کو ریلیف دیا گیا۔ بجٹ کی مشاورت میں سینٹ کی تجاویز شامل کی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کی بھی ضمانت منظور کر لی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نون لیگی رہنما کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، نیب اقامہ تسلیم کرتا ہے مگر اس کی شرائط نہیں۔ نیب نے خود اپنا موقف 2 رپورٹس دے کر تبدیل کیا۔ خواجہ آصف نے اختیارات کا کیا غلط استعمال کیا، اس کے شواہد ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، سلیکٹڈ حاکم نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کو توڑنے میں کل بھی ناکام تھا، آج بھی رسوائی نے اسے گلے لگا لیا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ خواتین کے کپڑے ٹھیک پہننے کا نہیں، مہنگائی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جس ملک کی کابینہ اور پارلیمنٹ ممبران خود ٹیکس نہ دیتے ہوں وہ عوام پر کیسے ٹیکس لگائیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں یہ حکومت $1 ارب کے لیے ملک کے ہر مفاد کو بیچ سکتی ہے۔ ایکسپریس اور موٹر ویز گروی رکھ دیے، کہیں ایٹمی پروگرام بھی گروی نہ رکھ دیں۔ گڈانی میں جہاز کو پیسے لے کر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی۔ جہاز میں 75 ٹن زہریلا مواد تھا جو نکال کر غائب کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کا نیا چیمپئن کون؟ زلمی اٹھائے گی دوسری بار ٹرافی یا سلطانز ماریں گے میدان؟ ابوظہبی میں آج پڑے گا زور کا جوڑ۔ ملتان کے پاس ہے دہانی برق رفتار تو پشاور کے پاس بھی زازئی جیسا خطرناک ہتھیار۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں سلطانز کو برتری حاصل۔ بھارت کا غرور چکنا چور، نیوزی لینڈ نے ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کو شکست دے دی۔ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے چھٹے اور آخری روز 139 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کیوی کپتان کین ولیمسن نے 52 اور راس ٹیلر نے 47 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں 177 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ میچ میں 7 شکار کرنے والے کیوی پیسر کائل جیمیسن مین آف دا میچ قرار۔ پاکستان اوورسیز فورم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، ووٹ کا حق دینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔
مظاہرین سے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی ملاقات، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا سمندر پار پاکستانیوں کا دل اپنے وطن کے لیے ہمیشہ دھڑکتا ہے، کسی کو اوورسیز پاکستانیوں کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان فیصلے ووٹوں کے لیے نہیں کرتا، ایسا ہوتا تو پردے کی بات کر کے سب کو پیچھے نہ لگا لیتا۔ عمران خان کو پتا ہے کیا فیشن میں ہے اور کیا نہیں۔ پاکستان اوورسیز فورم کا الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا۔ یہ اپنا کیا نام ہے، رول وغیرہ فائدہ، چلو جو خوشی دے جو بتا۔ کراچی میں پولیس کی رشوت وصولی کی ایک اور ویڈیو آ گئی۔ ڈیفنس کے علاقے میں پولیس افسر بھکاریوں کی طرح رشوت مانگ رہا ہے۔ ویڈیو میں پولیس افسر کو کہتے ہوئے سنا گیا، جو خوشی سے دینا ہے دے دو۔ رشوت لینے والے اہلکار سب انسپکٹر رحیم بخش اور ویڈیو میں نظر آنے والے ٹریفک پولیس کانسٹیبل طارق علی کو معطل کر دیا گیا۔ گرمی میں گیس کا بدترین بحران، کراچی میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی بند، صنعت کار پریشان۔ چیئرمین سائٹ ایسوسی ایشن زبیر موتی والا نے کہا گیس بندش سے بے روزگاری کا سیلاب آ جائے گا، وزیر اعظم معاملے کا نوٹس لیں۔ پاور پلانٹس کو کم گیس کی فراہمی، ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا خطرہ۔ پاور ڈویژن نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ دیا، فرنس آئل سے بجلی بہت مہنگی پڑے گی۔ سوئی ناردرن جون میں یومیہ 26 کروڑ 10 لاکھ مکعب فٹ کم گیس دے رہی ہے۔ یہ 3 دن ہو گئے جو لائٹ گئی ہوئی ہے ہماری یہاں پہ، 15 ہزار روپے 30 ہزار روپے کرنٹ بل بیچ رہے ہیں، کیسے بھروائیں؟ پچھلے مہینے 5,000 روپے کا بل آیا تھا ہمارا، اس مہینے جو ہے 14,000 روپے کا بل آیا ہے۔ کراچی والے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، جگہ جگہ احتجاج۔ گلستان جوہر بلاک 7 میں کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ، ناظم آباد 3 نمبر پر بھی احتجاج، مظاہرین نے سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ حکومت کے خلاف 3 جولائی کو ریلی نکالنے کا اعلان، بہادر آباد مرکز پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ شرکاء نے کہا سندھو دیش کے حامیوں کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن 90 روز بھی جاری۔ علادین پارک، گجر اور اورنگی نالے کے اعتراف سے غیر قانونی تعمیرات مسمار، تجاوزات کے بجائے سندھ حکومت گرائی جائے۔ مصطفیٰ کمال کی سپریم کورٹ سے اپیل، کہا میئر اور مقامی حکومتوں کے اداروں کو آئین میں شامل کیا جائے۔ سہراب گوڈ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، مشتعل افراد کا اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ، پتھراؤ سے مختار کار سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سرکاری اسکول کے باہر غیر قانونی دکانیں گرانے کا آپریشن مکمل نہ ہو سکا۔ کڈنی ہلز ریفرنس، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ سے گواہ طلب کر لیے۔ سلیم مانوی والا کہتے ہیں اگر موجودہ چیئرمین نیب دوبارہ چیئرمین بنے تو مزید تباہی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو نوٹسز کا معاملہ ایف بی آر کو ارسال کر دیا، درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے فیصلے تک درخواست گزار کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ چین سے کرونا ویکسین کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ سائنو ویک کی 20 لاکھ ڈوز پی آئی اے کی خصوصی فلائٹ کے ذریعے لائی گئیں۔ پاک ویک ویکسین کی دوسری کھیپ بھی کامیابی سے تیار، آئندہ چند روز میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ پاک ویک کی تیاری کے لیے 9 لاکھ ڈوز کا خام مال موجود ہے۔ آئندہ ماہ سے بڑے پیمانے پر پاک ویک کی تیاری کا آغاز ہوگا۔ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی، کیس مثبت آنے کی شرح 2% ریکارڈ، مزید 930 کیس رپورٹ اور 39 مریضوں کا انتقال ہوا۔ کشمیری نوجوان کا گائے خریدنا جرم بن گیا۔ ہندو انتہا پسندوں کا بے ایمانہ تشدد، راجوڑی کا اعجاز ڈار شہید ہو گیا۔ اعجاز 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی، افغان اور تاجک سرحد پر قبضہ کر لیا، سیکیورٹی اہلکار فرار، لڑائی بڑھی تو دیگر ملک بھی متاثر ہوں گے، اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر نے خبردار کر دیا۔
डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। तनवीर भाई के पास है मोजे सिर्फ एक। गिलास से गिलगित, गिलगित से हुंजा, हुंजा से खुंजराब। कोई खुदा के वास्ते ला दे तनवीर को नहीं जुराब। जोश दीवानों का, पीएसएल के परवानों का, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। लेजेंडरी क्रिकेटर यूनुस खान बने मेहमान, सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। शफात, आतिफ और आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। नन्हे अहमद का पीएसएल के फाइनल पर तुक्का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के माहिराना तबसरे और तज्जिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।